السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایک عظیم اور لسانی معرکے کے بارے میں بتاؤں گی جو ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی ایک قرآنی کہانی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو مزید آپ تک پہنچ سکے۔ قریش مکہ کے ظالم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دیا کرتے تھے۔ اس آئے دین کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرکار فیصلہ کر لیا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر جائیں گے۔ چنانچہ مدینہ میں آباد ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بدر جہاں بہتر زندگی بسر کرنے لگے۔ انہوں نے وہاں بھی بڑے ولولہ اور عقیدت سے اشاعت اسلام کا مشن جاری رکھا۔ مکہ کے کافروں کو یہ بات بھی نہ بھائی، وہ مسلمانوں کو کہیں بھی چین سے بیٹھے دیکھنے پر راضی نہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ کے کافروں اور یہودیوں سے خفیہ اور ضبط بعید قسم کی سازش باز شروع کر دی۔ انہوں نے کافروں اور یہودیوں کو مسلمانوں کو طرح طرح سے تنگ کرنے پر آمادہ کر لیا۔ وہ اکثر چھپ چھپا کر مدینہ کے نواحی دیہاتوں پر چھاپے بھی مارتے اور معصوم مسلمانوں کے گھر بار لوٹ کر بھاگ جاتے اور اکثر مسلمانوں کے مویشی ہنکا لے جاتے اور آس پاس کے لوگوں کو مسلمانوں سے لین دین ترک کرنے پر اکساتے رہتے۔ مگر اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی کافروں کا جی نہ بھرا۔ وہ اب یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کا فوری مکمل خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے طے کر لیا کہ مدینہ پر چڑھائی کر دی جائے۔ فوجی حملہ کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ترتیب دیا اور اسے اپنے عظیم سردار ابو سفیان کی زیر سرکردگی شام روانہ کر دیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ اس تجارتی قافلے سے حاصل شدہ سارا منافع مسلمانوں کے خلاف جنگی کارروائی پر صرف کر دیا جائے۔ ادھر مسلمانوں کا بھی کافروں کی ان سب باتوں کی اطلاعات پر برابر پہنچ رہی تھی۔ آخر ایک دن یہ خبر بھی موصول ہو گئی کہ مدینہ پر چڑھائی کے لیے کافروں کا ایک لشکر جرار مکہ سے روانہ ہو چکا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان تمام منجے ہوئے صحابہ سے صلاح مشورہ کیا جو عسکری دفاع کے معاملات کو خوب سمجھتے تھے۔ آپ نے مسلمان جان بازوں کا ایک مختصر سا فوجی دستہ منظم کر لیا جس کے افراد کی کل تعداد 313 تھی۔ مسلمانوں میں جوش جہاد اپنے اوج پر تھا، حتیٰ کہ کم عمر بچے بھی اس فوجی دستے میں شمولیت پر اصرار کرتے تھے۔ مسلمانوں کے اس اولین فوجی دستے کی قیادت خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنبھال لی۔ کافروں کے لشکر کا کمانڈر قریش کا مشہور سردار عتبہ تھا۔ ان کی تعداد 1000 سے زائد تھی، جس میں 100 گھڑ سوار بھی شامل تھے۔ کافروں کی فوج کے پاس ہر قسم کا ساز و سامان موجود تھا۔ مسلمانوں کا فوجی دستہ دعائیں مانگتا اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتا شہر سے باہر نکلا اور کچھ فاصلے پر بدر کے مقام پر خیمہ زن ہو گیا۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کا سارا منصوبہ اور نقشہ خود تیار فرمایا۔ آپ نے مختلف دفاعی طریقوں اور حکمت عملیوں کے تمام معاملے اپنے ساتھیوں کو خوب اچھی طرح سمجھا دیے۔ دفاعی تیاریوں سے فارغ ہو کر آپ نے رات کا باقی حصہ عبادت میں گزارا اور جھوٹ پر سچائی کی فتح کے لیے بڑے عجز و انکسار سے دعائیں مانگی۔ اسی دوران کافروں کا لشکر بھی میدان میں جنگ میں آ پہنچا۔ انہوں نے آتے ہی مسلمانوں کے مقابل اپنے مورچے سنبھال لیے۔ دونوں فوجوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ مسلمانوں کی فوج متصل، متحد اور منظم تھی۔ ان کے چہروں پر عزم و استقلال کی چمک تھی اور لبوں پر دعائیں۔ اس کے برعکس کافروں کے کیمپوں میں موسیقی، شراب، کباب اور طرح طرح کی ایسی بیہودہ حرکات کا دور دورہ تھا جو غم راہ فوجیوں کا عام شیوا ہوا کرتا تھا۔
آخرکار وقت آ پہنچا جس کا سب کو بے تابی سے انتظار تھا۔ لڑائی کی ابتدا کا اعلان ہوا۔ عربوں کے قدیم دستور کے مطابق فریقین کے نامور بہادر ایک ایک کر کے پہلے میدان میں اترے اور انفرادی مقابلوں کے لیے ایک دوسرے کو للکارنے لگے۔ اتفاق کی ابتدائی ان دو بدو لڑائیوں میں کفار کا سپہ سالار عتبہ اور ان کے کئی مشہور جنگجو مارے گئے۔ اس سے مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ جب عام لڑائی شروع ہوئی تو کافروں کے متعدد دوسرے سردار بھی یکے بعد دیگرے ختم ہو گئے۔ ان میں ان کا نامور ہیرو ابو جہل بھی شامل تھا۔ پے در پے جانی نقصان سے ان میں اپنی تعداد کی برتری اور اعلیٰ ساز و سامان کا گھمنڈ بھی ہاک میں مل گیا۔ ان کے حوصلے پست ہو گئے، ان کے اعصاب پر خوف ہراس بری طرح مسلط ہو گیا، ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے دم دبا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا دستہ اتنے بڑے فوجی لشکر پر محض اس لیے غالب آیا کہ انہوں نے وہاں قوت ایمان، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عزم و ہمت کے سچے جذبے معجزن تھے۔ کافروں کا لشکر جرار ان نعمتوں سے یکسر محروم تھا۔ کافروں کے 70 آدمی مارے گئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ اس کے برعکس صرف 14 مسلمان شہید ہوئے اور ان کا کوئی آدمی بھی قیدی نہ بنایا جا سکا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کو بے حد تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ اس عظیم معرکے کے بعد کفار کی مادی، سیاسی اور عسکری قوت خاک میں مل گئی۔ اسلام اور مسلمانوں کی تمدنی بالادستی کے چرچے ہونے لگے اور ایک ایسی عظیم فلاحی مملکت کی راہ ہموار ہوئی جس نے پھر تھوڑے ہی عرصے میں سارے جزیرہ نماء عرب کو تعمیری تہذیب و تمدن سے روشناس کروا دیا۔ مدینہ کی اس نئی فلاحی مملکت نے اسلامی تہذیب کے عظیم مرکز کا کردار ادا کیا۔ اس تہذیب کا دائرہ پھر وسیع تر ہوتا چلا گیا اور آخر ایک دن ایسا بھی آیا جب اس نے ساری نوع انسانی کا کایا پلٹ ہی دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو مزید آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔